JavaScript functions. فنکشن از اے بلاک آف کوڈ جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیفائن کرنے کے لیے پرٹیکولر اسٹیٹمنٹس پرٹیکولر پروگرامس کو جو کہ ایک خاص قسم کا آپریشن پرفارم کرتے ہوں. جاوا اسکرپٹ میں فنکشن جو ہیں وہ اسی وقت کال ہوتے ہیں, ایگزیکیوٹ اس وقت ہوتے ہیں جب ان کو کال کیا جاتا ہے یا ان کو انووک کیا جاتا ہے. یہاں پہ ٹپیکل فنکشن کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہم نے یہاں ایک فنکشن ڈیفائن کیا ہے مائی فنکشن کے نام سے, جس کو ہم نے 2 پیرامیٹر دیے ہیں جو کہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے پروڈکٹ آف دوز 2 پیرامیٹرز جو بھی ہم نے اس کو پاس کیے ہیں. اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آگے چل کے. جاوا اسکرپٹ کے فنکشن جو ہے اس کا سینٹیکس کیا ہوتا ہے. اٹ از ویری سمپل کہ ہمارا جو بھی ایک فنکشن ہوتا ہے وہ فنکشن کے کی ورڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کی ورڈ کے بعد ہم آئیڈینٹیفائر آف دیٹ فنکشن یوز کرتے ہیں جو کہ اس کا نام ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم بریکٹس یوز کرتے ہیں اوپن اینڈ کلوز, اور اس اوپن اینڈ کلوز بریکٹس کے درمیان جو ہے ہم اگر چاہیں تو پیرامیٹرز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور جو کہ اس فنکشن کے ہوں, اور اگر ہم کوئی بھی پیرامیٹر نہیں رکھنا چاہیں تو ہمیں خالی بریکٹس کو پیرنتھیسس کو یوز کرنا ہوگا. ہم ایک فنکشن کا نام مینشن کرتے ہوئے وہی تمام رولز ہوتے ہیں جو ایک ویریبلس کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم تمام قسم کے اس میں $، انڈرسکور, اس کے اندر ہم نمبر یا ہم کوئی بھی لیٹر یوز کر سکتے ہیں, مگر ہمیشہ جو اسٹارٹ ہوگا اس کا وہ ایک لیٹر سے ہوگا. ریمبر کہ جو ہمارے فنکشن کے پیرنتھیسز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ملٹیپل پیرامیٹرز یوز کر سکتے ہیں. تو ایک پیرامیٹر دوسرے پیرامیٹر کے ساتھ سیپریٹ ہوگا یوزنگ اے کاما. ہمارے پاس جو کوڈ ہے اس فنکشن کا وہ رائٹ آفٹر دا کلوزنگ آف دیٹ پرٹیکولر پیرنتھیسز جو ہمارے پاس پیرامیٹرز کے لیے ہیں, اس کے بعد ہم کرلی بریکٹس کے اندر جو بھی کوڈ لکھیں گے وہ کوڈ ہوگا جو اس فنکشن کے جب ایگزیکیوشن کے وقت ایگزیکیوٹ ہوگا. یہاں ہم نے اسی سینٹیکس کو فردر ایلیبوریٹ کیا ہے. ہمارے پاس پہلے فنکشن کا کی ورڈ ہے, اس کے بعد فنکشن کا نام, اور یہاں ان کیس ہمارے پاس 3 پیرامیٹرز ہیں جو کہ سیپریٹ کیے ہوئے ہیں یوزنگ اے کاما, اور ہمارے پاس کرلی بریکٹس کے اندر وہ پارٹ ہے جس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے اس پرٹیکولر فنکشن کی کال پہ. فنکشنز کی انووکیشن. فنکشن جو ہے جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں فنکشن کے کی ورڈز کے ساتھ تو صرف اس کی ڈکلیریشن ہوتی ہے. اس ٹائم کے اوپر اگر جاوا اسکرپٹ اس کو ٹاپ ٹو باٹم ایون ایگزیکیوٹ بھی کر رہا ہوگا تو جو فنکشن آئے گا وہ اس کو اسکپ کر جائے گا, آلدو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے گا کہ یہاں پہ ایک فنکشن موجود ہے, اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو ایگزیکیوشن اسی وقت ہوگی جب اس کو انووک کیا جائے گا یا کال کیا جائے گا. فنکشن جو ہے وہ کسی ایک ایونٹ کی اوپر بھی کال کیا جا سکتا ہے, لائک ماؤس آن کلک کا ایونٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس. اسی طرح ہمارے پاس جاوا اسکرپٹ کے کوڈ کے اندر بھی کسی جگہ پہ ہم اس کو انووک کر سکتے ہیں, یا ہم اس کو سیلف انووک بھی کر سکتے ہیں ٹائمر کے اوپر, یا ہم اس فنکشن اپنے آپ کو کال کر سکتا ہے. فنکشنز کی ریٹرنز ویلیوز. جاوا اسکرپٹ کے اندر جب بھی ہمارے پاس ایک فنکشن جو اپنے اینڈ پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کی وہ ایک ویلیو جو ہے وہ ایک ریٹرن کرتا ہے. اگر ہم وہ ویلیو یوز کرنا, اگر ہم وہ فنکشن کو اس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو بھی ویلیوز اس فنکشن کے نام میں آئے اس کو ایز اے ویریبل ٹریٹ کیا جائے تو ہم اس میں اس سے ویلیو ایک ریٹرن کرتے ہیں, مگر اٹس ناٹ نیسسری کہ ہم ہمیشہ کوئی ویلیوز کو ریٹرن ہی کریں. لیکن جو اس میں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم جاوا اسکرپٹ کے کسی فنکشن میں ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں تو اس ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے کوئی اور اسٹیٹمنٹ فردر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. فنکشنز آفن کمپیوٹ اے ریٹرن ویلیو جو کہ ریٹرن ہوتی ہے ان سے نارمل, جیسے ہم نے یہاں پہ ایک فنکشن ایگزامپل میں ہم نے لکھا ہے کہ اے اور بی جس کے پیرامیٹرز ہیں اور وہ اے اور بی کا اوپر ایک آپریٹر اپلائی کرتے ہیں. ان دس پرٹیکولر کیس ہم نے اس کو ملٹیپلیکیشن کا آپریٹر میں یوز کیا ہے اور وہ اس کی ویلیو کو ریٹرن کر رہا ہے. مگر ان کمپلیکس فنکشنز دس کین بی اے کمپلیکیٹڈ جو آپریشنز ہو سکتا ہے جو کہ ہم اس پرٹیکولر پیرامیٹرز پہ اپلائی کر رہے ہوں. ہم فنکشنز کو کیوں یوز کرتے ہیں؟ نارمل اسٹینڈرڈ جو ہے اس کے ایک وجہ وہ ہے سمپل ری یوز آف اے پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس. ایک کام جو ہم نے ایگزیکٹ سیم مینر میں بار بار ریپیٹ کرنا ہو اس کو ہمیں ری یوز کرنے کے لیے ہم اس کا فنکشن لکھتے ہیں, مینشن کرتے ہیں, ایک بلاک آف کوڈ جس کو ہم بار بار جب چاہیں کال کر سکتے ہوں. ہم اس کو
اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایک پرٹیکولر کوئی ایک پرفارم کر سکے, کوئی ایک ایگزیکیوشن کر سکے, کوئی ایک خاص قسم کا فنکشن, ایک خاص قسم کے آپریٹرز. لائک ہم نے ملٹیپلیکیشن کو بھی دیکھا کہ ہم ملٹیپلائی کیا ہم نے کچھ پرٹیکولر پیرامیٹرز کو اور پھر ہم نے اس کو ڈسپلے کیا. لائک ان دس کیس, اس ایگزامپل میں ہم نے ایک فنکشن جس کا ہم نے نام مینشن کیا ہے ٹو سیلسیس. ہم نے اس کے اندر ہم فارنہائٹ ٹو سیلسیس کنورژن کر رہے ہیں اور ہم اس کو جتنی دفعہ چاہیں کسی بھی ویلیوز کے ڈفرینٹ ویلیوز کے ساتھ انووک کر سکتے ہیں ٹو کنورٹ اے ویلیو انٹو فرام فارنہائٹ ٹو سیلسیس. ریمبر کہ ہم نے یہاں پہ جس طرح سے یوز کیا ہے ٹو سیلسیس کا فنکشن اور اس کو انووک کیا ہے یوزنگ پیرنتھیسس. ان کیس اگر ہم پیرنتھیسس یوز نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم پیرنتھیسس یوز نہ کریں تو ہم اس کو اسٹل یوز کریں سیم نام کو, ٹو سیلسیس کے نام کو, تو وہ ہمیں صرف فنکشن کی ڈیفینیشن دے گا, نہ کہ فنکشن سے کوئی ویلیو دے گا اور نہ ہی ہمیں اس فنکشن کو کوئی انووکیشن ہوگی. ہم کسی بھی فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں ان سملر فیشن جس طرح ہم ایک ویریبل کو یوز کرتے ہیں. لائک کسی بھی ایک اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں ہم اس کی جو ویلیو آ رہی ہے اس کو کانکیٹینیٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو کسی اور ویریبل میں اسائن کر سکتے ہیں, جسٹ لائک ہم کسی ایک ویریبل کی ویلیو کو کسی اور ویریبل میں اسائن کرتے ہیں. لیکن اس چیز کو امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جب بھی ہم اس کا نام کو یوز کریں گے تو اٹ ول آلسو بی ایگزیکیوٹیڈ ایٹ دا سیم ٹائم. دس از آل اباؤٹ جاوا اسکرپٹ فنکشنز.